علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کل کی دنیا میں جس قدر مصروف ہیں اور اپنے اپنے شغلوں میں جس قدر ہم اپنے آپ کو کھپائے ہوئے ہیں، چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو ریمائنڈر کے طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ یاد رکھنا ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک نتیجہ ہے۔ جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی ہستی کو، اس کے کاموں کو اور ہمارے ارد گرد ہونے والے واقعات کو اور عجیب و غریب قسم کے دنیا میں کام ہو رہے ہیں، ان سب کو جب ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا میڈیا میں وہ فوراً ہی بات عام ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہماری حیرت کی جو انتہا ہے وہ کچھ آج کل صورتحال یہ بن گئی ہے کہ بار بار جو خبریں مل رہی ہیں اور اس کا ایک پورا ہجوم سا ہے، تو اس ہجوم میں ہمیں ان تمام باتوں پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا۔ ہم تو ابھی زندہ ہیں، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو کام کر رہے ہیں، اور پھر امیدیں الگ رکھی ہیں کہ میں نے تو ابھی یہ کام کرنے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ یعنی انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، پنڈی میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست فوج میں وہ بریگیڈیئر تھے، صبح جب اپنے آفس وردی پہن کے جانے لگے تو اپنی اہلیہ محترمہ سے خدا حافظ جب کہا تو اہلیہ نے ان کو ایک بات یاد دلائی کہ آج مہمانوں نے آنا ہے دوپہر کو، تو ان کو ہم نے 2 بجے بلایا ہے، آپ ذرا کوشش کیجیے گا کہ جلدی آ جائیں تاکہ ہم جو رہی صحیح کسر ہے یا رہی صحیح کام ہے وہ مل کے کر لیں۔ تو اب ایک شادی کا گھر ہے، بچی کا رشتہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو 1 بجے وہ ٹھیک اپنے آفس سے گھر پہنچے اور پہنچ کے انہوں نے اپنا لباس جو فوجی تھا اس کو اتارا اور گھر کی شلوار قمیص پہنی تاکہ مہمانوں کو میں خوش آمدید ویلکم کہہ سکوں۔ لیکن ابھی کچھ وقت تھا تو کہنے لگے کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں، جو ہی مہمان آتے ہیں مجھے اٹھا لینا۔ اپنی اہلیہ کو یہ کہا اور لیٹ گئے۔ 2 بج گئے، مہمان آ گئے، تو اہلیہ نے آ کے ناک کیا دروازے کو کہ اٹھیے، مہمان آ گئے ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو کے باہر آ جائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اہلیہ نے محسوس کیا کہ لیٹ کر رہے ہیں میاں، دوبارہ کھٹکھٹایا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ اٹھیں نا، مہمان آ گئے ہیں، اٹھیے جلدی۔ تیسری دفعہ اس خاتون کو تھوڑا سا خدشہ ہوا، اللہ خیر کرے، تو جب اندر گئیں تو میاں جس پہلو پر لیٹے ہوئے تھے ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو لٹا دیا، وہ فوت ہو چکے تھے۔ تو اللہ یعنی صحت مند، ہیلدی، سب کچھ، لیکن انسان کا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں اتنی بات سمجھائی ہے کہ دیکھو دنیا میں رہنا ہے تو رہو، بے شک اللہ تعالیٰ جو سہولتیں دیتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، ان کا استعمال کرو، ٹھیک کرو، مگر اپنے انجام کو نہ بھولنا، کیونکہ انجام کو بھولنے کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے غافل ہو رہا ہوں اور اب جو چاہوں میں کروں، مجھے کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو شکل بنتی ہے یہ غفلت کی ایک شکل ہے جس کو ہمارے دین نے بالکل پسند نہیں کیا۔ آج کی جو دوڑ دھوپ ہے ہماری اور صبح و شام ہم جو محنتیں کر رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارا اس پر پورا کنٹرول ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنو، مسلمانوں، اٹھتے بیٹھتے جہاں اللہ کو یاد کرتے ہو، دنیا کو یاد کرتے ہو، تھوڑا سا موت کو بھی یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ جب موت کو یاد کرو گے تو تمہیں آخرت کی یاد آئے گی
اور جب آخرت کی یاد آئے گی تو آخرت بنانے کی فکر کرو گے، اور آخرت ہی بنانا ایک مسلمان کے لیے اس جیتے جی اس زندگی میں فرض ہے، کیونکہ جو بیج میں نے یہاں ڈالنا ہے اس کا پھل مجھے کل قیامت کو ہی ملے گا۔ میں یہاں بیج ڈال رہا ہوں، جو بوؤں گا کل قیامت کو اللہ نے وہ کاٹ کے مجھے دینا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہی ہے کہ یہ چیزیں جو دین نے بتائی ہیں کیا واقعی کوئی انہونی سی ہیں، یا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا انسانی تاریخ ہے، کہاں کہاں انسان آباد ہوا، کیا کچھ اس نے بنایا، کتنے بڑے بڑے محلات کھڑے کیے، بڑی آرزوئیں تمنائیں ان کی تھیں کہ ہم یہاں جئیں گے بسیں گے، اور حتیٰ کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تک بن گیا، تمنائیں ان کی قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ۔ بعض دنیا دار ایسے ہیں جن کا ایک ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ کاش مجھے 1000 سال کی عمر دی جائے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ مل بھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال، 50 کم 1000 سال یعنی 950 سال وہ زندہ رہے، انہوں نے کام کیا۔ کتنی لمبی عمر ہے! لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو کسی نے ان سے پوچھا اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے دی آپ کو کیسے لگی؟ تاریخ ہے آپ کی پوری، ہسٹری ہے، کئی قومیں آئیں، کئی لوگ آئے، فوت ہو گئے، اللہ نے آپ کو زندہ رکھا، آپ نے سارے زمانے دیکھے ہیں، زمانے کے اونچ نیچ دیکھے ہیں، لوگوں کو آگے بڑھتا، لوگوں کو ذلیل ہوتا، وہ بھی سب دیکھا آپ نے، کیسے لگا؟ تو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہی جواب تھا، واللہ مجھے ایسے لگا جیسے ایک کمرہ ہے، اس کے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ یہ عمر ہے، یہ ہے جو وقت میں نے دنیا میں گزارا ہے۔ ماضی کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے پلک جھپکتے میں سب کچھ گزر گیا، لیکن اب خیال آتا ہے میں نے جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا، آخرت کے لیے کیا کیا؟ تو یہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ دنیا میں جیتے جی کم از کم اس چیز کو یاد رکھیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان کا آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ یقین اس طرح ہوتا ہے کہ واقعی ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو بھی یہاں آیا ہے اس نے بچنا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا رخصت ہونے کا اور رخصت ہو جائے گا، اور ہے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دھیان کرو ذرا تھوڑا سا، اگر اپنی آخری گھڑی کو سوچ لو کہ میرے ساتھ بھی یہ موقع آ سکتا ہے، تو اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا تو آگے چلیں، جو کچھ ہوگا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ابھی تو بہت سے کام ہیں، میرے بہت سے کام ادھورے ہیں، میں نے تو مکان بنوانا ہے، میں نے تو پلاٹ خریدنا ہے، میں نے تو اپنے کاروبار کو ذرا آگے بڑھانا ہے۔ انسان یہ سب کچھ سوچتا ہے، یہ عمل ہے، عمل جس کو عربی عمل کہتے ہیں، یعنی امیدیں جو فیوچر کی بندہ اپنے ساتھ لگا بیٹھتا ہے۔ مگر اسی میں انسان کا اگر مسلسل خیال جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اربعۃ من الشقاء، 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسانی بدبختی کی علامت ہیں۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جمود العین، کہ انسان دنیا میں ایسا مست ہو جائے کہ وہ کبھی بھی اپنی تقصیر کو، اپنی کوتاہی کو جو اللہ کے حق میں ہے کبھی نہ سوچے، اس کا دل نہ پسیجے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ جمود العین، اس کی آنکھ جو ہے وہ جامد ہو جائے، اس کے اندر ایک قطرہ بھی رونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں یہ بڑی ہی بدبختی کی علامت ہے کہ انسان کی، کیونکہ یہ بڑا خوش قسمت انسان ہوگا جو اپنے آپ کو واقعی تھوڑی دیر علیحدگی میں
ایک گوشے میں بیٹھ کے صرف اپنا اندازہ کر کے اپنی حیثیت کا اندازہ کرتے میں تو کچھ نہیں، میرا رب ہی سب کچھ ہے، اور اللہ نے میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو تھوڑی سی بات یاد آتی ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا بھائی، میں نے تو اللہ کو جواب دینا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی کل قیامت کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ ایسا آدمی بھی ہوگا جو علیحدگی میں بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنی کوتاہیوں کی طرف بھی دیکھتا ہے، اور ادھر رب کی رحمت کو بھی دیکھتا ہے، اس کی مغفرت کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اس موقع پہ اس کی آنکھ میں ایک آنسو ٹپکتا ہے، بس یہ آنسو جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس کو کل قیامت کو اللہ فرماتا ہے میں جنت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا۔ تو یہ جمود العین جو ہے، یعنی آنکھ کا بالکل جامد ہونا، اس کے اندر آنسو نہ آنا، یہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ اور یہی دوسری چیز آپ نے فرمائی قساوت القلب، کہ دوسری بدبختی کی علامت یہ کہ انسان کا دل بڑا سخت ہو جائے، اس کو جس قدر بھی ہلا مارا جائے کچھ اثر نہ لے، جتنا خوف دلایا جائے کچھ اثر نہ لے، جتنا اس کو بتایا جائے، دین بتائے، اللہ بتائے، رسول بتائے، اور بھائی یہ مناظر ہیں موت کے، اور یہ مناظر ہیں موت کے بعد کے، اور یہ عالم ہوگا موت کے بعد کا، اور پھر کل قیامت، پھر محشر، پھر اس کے بعد اکیلا انسان نے آنا، جہاں دنیا میں کوئی بھی اس کا جتنے بھی دوست ہیں، جتنے احباب ہیں، والدین ہیں، عزیز ہیں، اقربا ہیں، مال ہے، دولت ہے، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اکیلا۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر بندہ اللہ کے حضور اپنے حساب کتاب کے لیے اکیلا آئے گا۔ محنت کر کے ہم کماتے ہیں نا، اس میں ہمارا جسم، ہماری صلاحیت سب خرچ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے صرف زبان کے اس عمل سے، یہ جو عمل ہے، بے شک ہم اپنے آپ کو تھوڑا بہت اس طرف مصروف کر رہے ہیں، مگر اس کو وقت یہ دی ہے کہ تم یہ کہو، تم نہیں سمجھتے کہ اس کا اجر میں تمہیں کتنا دوں گا۔ آپ کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ تملأ المیزان۔ اے مومن، اگر بیٹھے بیٹھے دل کی گہرائی سے، بڑے شوق اور محبت سے تم اگر یہ کہہ دو سبحان اللہ، یہ لفظ تمہارا، یہ جملہ تمہارا، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ترازو کا جو ایک پلڑا ہے اس کو بھر دینا، اس میں اتنا ثواب ملے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، یہ دونوں جملے اگر کوئی کہے تو تملآنی، ترازو کے دونوں پلڑے اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دے گا۔ زبان کی تھوڑا سا استعمال، بہت کچھ ہم سنتے ہیں، بہت بولتے ہیں، بہت کچھ بولتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں بعض اوقات نہیں ہوتی، بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو صحیح بات ہے اس میں معلوم نہیں کہ کتنا کچھ ہم ملا دیتے ہیں، یا جھوٹ ہوتا ہے، اور دوسرے کو کیا باور کرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب غلطیاں ہیں ہماری۔ سب سے بڑا قصور اس وقت جو محسوس ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہوں یا میں ہوں، میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نیک ہوں، میں گناہ گار نہیں ہوں، میں برا انسان نہیں ہوں۔ یہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، میں بہت شریف ہوں، میں صحیح کام کرتا ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میں نیک ہوں، مجھ سے بڑھ کر شاید کوئی نیک ہو۔ یہ ہمارے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ کسی کو کہیں کہ بھئی توبہ استغفار کرو، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی تھوڑی سی نیکی کر لو، نماز پڑھ لو، تو اس بات کیا تو تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں۔ پھر ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کی یہ بات بھی ہے کہ ہمیں اپنی نسل پر، اپنے نسب نامے پر بڑا فخر ہوتا ہے، اور جی میں تو فلاں کی اولاد ہوں، میں تو فلاں کی اولاد ہوں، فلاں بزرگ، میرے فلاں صاحب میرے بزرگ تھے، تو اس پر بڑا فخر ہوتا ہے۔
قرآن مجید نے ایک چھوٹا سا جملہ بول کے ہمارا نہیں بلکہ ان خیالات کے حامل ہم سے پہلے جو بھی قومیں تھیں، جو بھی لوگ تھے، چاہے وہ انبیاء کرام کی اولادیں ہوں یا صاحب کتاب ہوں، یعنی اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے وہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جملہ بول کے ان سب کی تصحیح کر دی اور سمجھا دیا کہ خبردار ایسی بات مت سوچنا، بلکہ یہ فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، سن لو چاہے وہ جیو ہوں یا کرسچن ہوں یا مسلمان ہوں، وہ ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ گناہ کر کے آئے گا وہ اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی اس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، لیکن ان لفظوں میں اگر غور کریں تو حقیقت یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے کرسچینٹی کی اور جوڈائزم کی جتنی بھی بنیادیں ہیں عقیدے کی ان کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرسچن جو ہیں جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سیویئر سمجھتے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے ان کا؟ کہ ہم کچھ بھی کر لیں، گناہ کر لیں، جو مرضی کریں، ہم بخشے ہوئے ہیں۔ کیسے بخشے ہوئے ہیں؟ کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے خود سولی پہ چڑھ گئے، انہوں نے اپنی قربانی دے دی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ تو دنیا کا ایک اصول ہے، یہ غلط اصول ہے کہ جناب غلطی میں کروں اور اس کا جو اس کو بھگتے جو خمیازہ وہ کوئی اور بھگتے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ غلطی ختم کی اور کہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، مت سوچنا کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اٹھا لیں گے، بلکہ وہ کبھی نہیں اٹھائیں گے۔ جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے، تم اپنے کیے کے جواب دہ ہوگے، تم سے پوچھا جائے گا، کسی اور سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پہلے پارے کی آخری آیت کے الفاظ ہیں کہ جو بزرگ تھے، پچھلے تھے، وہ گزر گئے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے جو عمل کیے ان کے نتائج وہ بھگتیں گے، اور جو تم عمل کر کے آؤ گے اس کے نتائج تم نے بھگتنے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم نے کل قیامت کو تم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارے بزرگ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھنا ہے تم کیا کر کے آئے ہو۔ کتنی واضح سی باتیں ہیں، قرآن مجید ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ بھئی ہم کچھ خود اپنی ذات کے لیے کریں، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے۔ یعنی دنیا میں یہ نمونے ہم دیکھتے ہیں، زلزلہ جب آتا ہے ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت پہ جب سب لوگ ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا میں اٹھ کے بھاگتا ہوں اپنے بیٹے یا بیٹی کے کمرے میں یا بیوی کے پاس، یا بھائی اٹھو چلو باہر نکلو؟ مجھے تو خود اپنی پڑ جاتی ہے کہ اٹھوں اور نکلوں، میں اپنی جان بچاؤں۔ یہ تو حالت ہے ہماری دنیا میں، یہ نمونے اللہ دکھا رہا ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اور وہاں پہ پہنچ کے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ پھر اکیلے اکیلے شخص کے ساتھ ہونا ہے، اکیلے اکیلے کے پاس۔ یہ ہم نے سوچنا ہے کہ رب کے حضور اکیلا کھڑا ہو کے ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں نا کہ انسان کو یہ سوچ کے شرم آتی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا جواب میں کیسے دوں گا اللہ کو۔ کم از کم اتنی بات بھی ذہن میں آ جائے تو انسان غلطیاں چھوڑ کے، کوتاہیاں چھوڑ کے اپنے رب کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے چھوڑو، جو کچھ ہے ہو گیا، بس اب میں نہیں چاہتا کہ میں رب کے حضور کھڑے ہو کے شرماؤں۔ لیکن یہ بڑی دلیری ہوگی، وہ نہیں جی میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا رب معاف کرنے والا ہے، وہ کل کو معاف کر دے گا۔ یہ ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھی ہے، رب غفور ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے بخشنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مانتے ہیں، اس کا ٹائٹل ہے، اس کا خوبصورت نام ہے، مگر اس کی غفوریت کے لیے کچھ تو میں ایسا کروں کہ جس سے اس کو جوش آئے کہ تم کچھ کر کے آئے ہو، چلے مجھے یہ پسند ہے، جاؤ باقی تمہارے گناہ میں معاف کرتا ہوں۔
مگر جب میں نے کچھ بھی نہ کیا ہو، کچھ بھی، تو اس وقت تو انسان کو یہ خیال آتا ہے یار میں کیا منہ دکھاؤں اپنے رب کو. ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہی ہوتا ہے. جو صرف عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اپنا تھوڑا سا کبھی کبھی بیٹھ کے اندازہ کر لیا کریں کتنے طاقتور ہیں اور کتنے کمزور ہیں. اور جو جملہ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو میری ساری نیکیوں کو برباد کر کے رب کو ناراض کر سکتا ہے. کتنا آسان ہے یہ، یعنی اچھا جملہ برا جملہ کتنا آسان ہے، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا نزدیک میزان کیا ہے؟ اس کا میزان کچھ اور ہے، ہم نے کچھ اپنے بنائے ہوئے ہیں. اس کا جو میزان ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کچھ کرو یار، کچھ تو کرو، نیکی کرو، میں دوں گا بہت کچھ، تصور سے بھی بڑھ کے دوں گا، لیکن کریں. اور جو برائیاں ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں. یہ چلتے پھرتے ہم زبان ہلا دیتے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے کوئی کمنٹس دے دیتے ہیں سوشل میڈیا میں، اور معلوم نہیں کیا ہمارے اخلاق، ہمارے آداب، ہمارے بزرگ، ہماری خواتین، انسان، نوجوان، بزرگ، بوڑھا، بچہ، کسی کو ہم نہیں چھوڑتے. کیا یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا سب کچھ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فون والے ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ جو میں ہاتھ سے لکھتا ہوں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کل ہاتھ بولیں گے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم
سب کے منہوں پر سیل لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ ہمیں بول بول کے بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے کہ اللہ ہم اس راہ پہ گئے تھے، یہ گناہ گارانہ قدم جو تھے ہم نے اٹھائے تھے. یعنی ہم اپنے آپ کو اگر اللہ کی اس تعلیم کو دیکھیں، ذرا سمجھیں، تو یوں محسوس کریں، یقین مانیں کہ ہمارا جتنا چیک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، یہ ISI ہو یا انٹیلیجنس کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جتنا چیک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا ہوا. یہ کرامن کاتبین ساتھ ہیں. میں اکیلا ہوتا ہوں، بے شک میرے بابا مجھے نہیں دیکھ رہے، ابا نہیں دیکھ رہے، اماں نہیں دیکھ رہی، بھائی نہیں دیکھ رہے، بیوی نہیں دیکھ رہی، شوہر، لیکن میں اکیلا ہوں. میں کیا سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. سب سے زیادہ اس موقع پر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت میں اکیلا ہوں، ارد گرد کوئی نہیں. اور اس موقع پر اکیلے میں اگر میں اپنا رب سے ڈر کے اس گناہ کو چھوڑتا ہوں تو یقین مانیے اس سے بڑا متقی انسان کوئی نہیں ہے. تقوی اسی کو کہتے ہیں. تقوی کی پہچان یہی ہے کہ میں پبلک کے سامنے نماز پڑھ لوں گا، اچھے الفاظ دوسرے سے کہہ دوں گا، حج کروں گا تو بھی لوگوں کے ساتھ کروں گا، زکوٰۃ ہے وہ بھی میں جب کسی اپنے ہاتھ سے کسی کو دوں گا تو اس کو پتہ چل جائے گا، روزے ہیں وہ بھی گھر والے جانتے ہیں کہ میں نے صبح سحری کی اور آج بھوکا ہوں، شام کو میں نے افطاری کرنا ہے، لوگ جانتے ہیں. مگر میں اکیلے میں کیا کرتا ہوں، اپنے رب کے ساتھ اکیلے میں کیسا ہوں. وہ تو دنیا جان گئی، مگر رب جاننا چاہتا ہے کہ میں اکیلے میں کیسا ہوں اس کے ساتھ. اس موقع پر میں اپنے رب کا خوف، اس کا ڈر اپنے دل میں رکھ کے گناہ کو چھوڑتا ہوں، گناہ گارانہ کاموں کو چھوڑتا ہوں. اسی کو تقویٰ کہا گیا. یہی پرہیزگاری ہے، یہی چیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لگایا کہ بھائی اپنے آپ کو چیک کرنا ہو تو کم از کم ایسی محفل میں جہاں تم اکیلے ہو بس سوچ لو کہ میں اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. کیا تمہارا اتنا ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ وہ جانتا ہے سب کچھ، اس نے کل کو پوچھنا ہے مجھ سے. یہ سب اتنی اہم باتیں ہیں جس کو ہم معمولی سا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، یہ کوئی بات ہی نہیں. ہماری زندگی میں یا ہماری سوچوں میں ان کی کوئی قدر ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں. مگر حقیقت میں یہی چیز ہیں جو کل کو ہمیں کہلوانا ہے اس نے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم نے کیا کیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نردو کاش اللہ ہمیں ایک اور زندگی دے دے. وَنَعْمَلْ صَالِحًا، اب یقین آ گیا ہے کہ حساب کتاب کا ڈھنگ اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ہے. جو قرآن میں بتایا تھا اس وقت یقین نہیں آیا تھا، اب یقین آ گیا. ایک دفعہ اللہ زندگی دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم واقعی نیک انسان بن کے آئیں گے، اب کوئی غلطی نہیں کریں گے. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. مگر زندگی صرف ایک بار ملی ہے، ایک بار، دوبارہ نہیں ملنی ہے. یہ موقع ہے، اس موقع سے ہم جتنا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ضرور اٹھائیں. ہر سانس ہماری بڑی قیمتی ہے، ہر سانس، ہر لمحہ اسے قیمتی بنانا ہے. دنیا کے کام میں نہیں کہتا نہ کریں، مصلے پہ بیٹھ جائیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، نہ، وہ نیکیاں بھی کریں، اس کا بھی ثواب ہے. مگر چلتے پھرتے اگر میں نیکی کر رہا ہوں تو زبان سے میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی وسلم علی رسول اللہ، میں اس طرح کے درود پڑھتا ہوں، اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، اس کی حمد کرتا ہوں اٹھتے بیٹھتے. تو یہ کم نہیں کم موقع ہیں جو اللہ نے دے رکھے ہیں. یقین مانیے کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان میں سے کسی کو آج اللہ قبر سے اٹھا کے ہمارے پاس بھیج دے تو اس سے ذرا اتنا پوچھیں، ہاں بھائی کیا بنا، تو اس نے تو یہی کہنا ہے کہ بڑے مواقع تھے میں نے ضائع کیے، میں کچھ نہیں کر سکا. اور قیامت کے دن کو یوم الحسرہ بھی کہا گیا، ارمان کا دن. اس موقع پر ایک ایک بندے نے افسوس کا مظاہرہ کرنا ہے، کہنا ہے کاش تم مزید کچھ نیکیاں کر لیتے. نیک آدمی بھی افسوس کرے گا، اور میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اللہ نے مجھے اس درجے پہ جنت میں رکھا ہے.
لیکن فلاں جس کو میں کچھ نہیں سمجھتا تھا آج وہ اونچلے درجے پہ بیٹھا ہے، کاش میں بھی کوئی نیکیاں کر لیتا اس مقام پہ میں بھی پہنچ جاتا۔ اور اسی طرح جو دوسری طرف گیا اس نے یہی کہنا ہے کاش میں گناہ نہ کرتا، میں بھی آج جنتیوں میں سے ہوتا، مجھے سزا نہ مل رہی ہوتی۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی گفتگو میں نے آپ کو نہیں کی، اپنے آزاد سے بھی کی ہے۔ میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں۔ اللہ نے جس طرح ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے، میرا بھی وقت لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مجھے علم نہیں ہے، نہ آپ کو علم ہے۔ اس لیے اچانک یہ چیز ہونے والی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور جب طے ہے کہ ہو سکتی ہے تو ہم کیوں وقت ضائع کریں، تھوڑا سا کام کر لیں، پتہ نہیں اگلے لمحے یہ زندگی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ اس لیے یہ چند تھوڑی سی گفتگو ہے کہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، کچھ سوال کے لیے میں تھوڑا سا وقت چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی ہے۔ ہم کم از کم ذہنی طور پر، دلی طور پر تیار رہیں، غفلت کا شکار نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس کی ہستی کو یاد رکھیں اور اس سے خوف کریں، گناہ کرتے وقت اس سے ڈر جائیں اور نیکی کرتے وقت دل کی خوشی کا اظہار کریں۔ یہ ہے اللہ کو پسندیدہ بات، اور یہی ہوتے ہیں عباد الرحمن، جو رحمان کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کو بہترین سے بہترین بنائے، ہم سب کے انجام کو اللہ تعالیٰ بہترین بنائے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے کہتے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔